اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی، ایسی دعائیں شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، آپ کی بخشش اور مغفرت کرے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی حاجات کا سوال کریں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا، اور جو بھی رب کریم سے دعا کریں گے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور جو بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ سے راضی ہوگا، اللہ کا نبی آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ اور اس کا نبی آپ سے راضی ہوگا تو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو رات ہے جسے ہم شب بارات کی رات کہتے ہیں اور 15 شعبان کی رات بھی کہتے ہیں، یہ رات بھی بڑی ہی فضیلت کی حامل ہے، اور ماہ شعبان المعظم کے مہینے کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بے بہار روزے رکھا کرتے، اور ایک احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے یعنی نامہ ایمان لکھا جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں، پورے سال میں ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا بدی کے کام کیے ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے رجسٹر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں رجسٹر زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں اور آسمانوں سے رزق اور دولت نیچے اترتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان شیان کے مطابق اس رات میں پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور مانگنے والے کی دعاؤں اور صداؤں کو سنتا ہے، گناہ گاروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بخشش کا سوال کرنے والے کو بخش دیتا ہے، اور جو لوگ اپنے والدین کی یا عزیز و قارب کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں تو رب کریم ان کی قبروں کو گلے گلزار بنا دیتا ہے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کے انوار اتارتا ہے اور قبروں میں نور داخل کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ رات بڑی نازک سی رات ہے، اس رات میں ہمارے مقدر اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ کس بندے نے اس سال اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے اور کس بچے نے اس دنیا میں آنا ہے، یہ ساری لسٹ اسی رات تیار کی جاتی ہے، اور اس رات اگر ہم اللہ رب العزت سے رزق اور دولت کا سوال کریں، گناہوں سے بخشش کا سوال کریں، گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کا سوال کریں، جن لوگوں کی اولاد نہیں وہ اولاد کا سوال کریں، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں وہ بیٹیاں مانگیں، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں وہ بیٹے مانگیں، جو بھی ہماری حاجت ہے ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو رب کریم خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھے گا، ہماری خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کرے گا، بیماروں کو شفا ملے گی، پریشان حالوں کے دلوں کو سکون ملے گا، قلبی سکون بھی ملے گا اور ذہنی سکون بھی ملے گا،
اور اس رات میں اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، تو ہماری روح گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اور جب ہماری روح گناہوں سے پاک ہو جائے، دلوں سے زنگ اتر جائیں، تو پھر ہم اللہ کے بڑے ہی محبوب اور نیک بندے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں اس رات میں کیے گئے نیک اعمال کی بدولت رب کریم پرہیزگار لوگوں میں شمار کر دیتا ہے، اور بخشش والے لوگوں میں شمار کر دیتا ہے، اور ان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے جن کے جنت میں بڑے اعلیٰ مقام اور درجات ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو اور دنیاوی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں، دنیا میں ہمیں عزتیں، شہرتیں، مرتبے ملیں، اللہ رب العزت کی ہر نعمت سے ہم مستفید ہوں، ہر رحمت سے ہم مستفید ہوں، تو اس رات اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، گڑ گڑائیں، نظر جبی جھکائیں، اور اللہ کے آگے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے التجائیں کریں، رات کو عبادت کریں، بے بہا دعائیں کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اپنے مقدر اور تقدیر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب شب بارات کی رات ہوگی، تو جب سورج غروب ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت تمام بندوں کو یہ پکار لگائے گا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو بخشش طلب کرے، میں بخش دوں گا۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار تو رزق مانگے، میں بے بہا عطا کروں گا، اپنے خزانوں کو آپ پر نچھاور کروں گا اور ہر طرح کی نعمت آپ پر لٹاؤں گا۔ ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے، میں اسے شفا دوں گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ فجر طلوع تک جاری رہتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہو، اس رات میں ہمیں ذکر خدا ضرور کرنا چاہیے، ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور بے بہا دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ رب کریم اس رات کی بدولت اور اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہم سب کے بیڑے پار کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، تسبیحات بتاتی ہوں، دعائیں بتاتی ہوں، آپ نے جو اس رات میں پڑھنی ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے شب بارات کی رات کو 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو پڑھنے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا، اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملات طے کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 515 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس تعداد میں آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں، اس دعا کو پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب اس دعا کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ قل لی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب، ان کلمات کو، اس دعا کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ کریم قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کی بدولت رب کریم رزق اور دولت سے بے بہا نوازتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اس وظیفے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی رات اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔